9 ماہ کی حاملہ بیوی سے جمع کرنے کے بارے میں کیا رہنمائی آئی ہے؟ کیا اس وقت جمع کرنا مکروہ ہے یا کہ عورت کو کوئی نقصان ہوگا یا کہ بچہ جلد پیدا ہو جائے گا؟ انسان کے لیے حالت حمل میں اپنی بیوی سے جب چاہے ہم بستری کرنا جائز ہے، لیکن اگر ہم بستری سے بیوی کو ضرر اور نقصان کا اندیشہ ہو تو پھر اسے نقصان اور ضرر دینا حرام ہوگا، اور اگر اسے نقصان یا ضرر تو نہیں پہنچتا لیکن اسے تکلیف اور مشقت ہوتی ہو تو اس حالت میں بھی اول اور بہتر یہی ہے کہ ہم بستری نہ کی جائے، اس لیے کہ بیوی کو مشقت اور تکلیف میں ڈالنے سے اجتناب کرنا بھی بیوی سے حسن معاشرت ہے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور ان عورتوں سے اچھے اور احسن انداز میں بود و باش اور معاشرت اختیار کرو۔ لیکن بیوی سے حالت حیض میں ہم بستری کرنا حرام ہے، اور اسی طرح دبر یعنی پخانہ والی جگہ میں وطئی کرنا بھی حرام ہے، اور حالت نفاس میں بھی مجامعت جائز نہیں بلکہ حرام ہے۔ مرد کو چاہیے کہ وہ اس سے اجتناب کرتے ہوئے وہ کام کرے جو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے مباح کیا ہے۔ حالت حیض میں اس کے لیے جائز ہے کہ وہ شرمگاہ اور دبر کے علاوہ باقی جہاں مرضی استمتاع کرے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جماع کے علاوہ باقی سب کچھ کرو۔ حمل کی حالت میں بیوی سے جماع اور اس کے فوائد و نقصانات ہر وقت اور ہر حالت میں بیوی سے لطف اندوز ہونا جائز ہے۔ اول کہ جس سے شریعت نے منع کیا ہے کہ دبر میں وطئی کرنا حرام ہے، اور اسی طرح حیض یا نفاس کی حالت میں بھی جماع کرنا حرام کیا گیا ہے۔ رہا مسئلہ حاملہ بیوی کا، تو اس سے جماع کرنے کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن اگر خدشہ ہو بچے کو ضرر نقصان پہنچنے کا، اور اس ضرر کا اندازہ بھی تجربہ کار لیڈی ڈاکٹر ہی لگا سکتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، تمہاری بیویاں تمہاری کھیتی ہیں، تم اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو آؤ۔ جب حمل کو ضرر اور نقصان نہ ہو تو حاملہ عورت سے جماع کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ حائضہ عورت سے جماع کرنا ممنوع ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور آپ سے حیض کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ حیض کی حالت میں عورتوں سے علیحدہ رہو اور ان کے پاک ہونے تک ان کے قریب مت جاؤ۔ جب وہ پاک صاف ہو جائیں تو پھر جہاں سے اللہ نے حکم دیا ہے وہیں سے ان کے پاس آؤ۔ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کرنے والوں اور پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور نفاس والی عورتیں بھی اس طرح ہیں کہ اسے پاک ہونے تک جمع نہیں کیا جائے گا، اور اسی طرح حج اور عمرہ کا احرام باندھنے والی عورت سے بھی۔ رہا مسئلہ حمل کے آخری مہینے میں جمع کرنا بیوی کے لیے نقصان دہ ہے یا نہیں، اس کے بارے میں تجربہ کار لیڈی سے رابطہ کیا جائے، کیونکہ یہ عورت کی طبیعت اور حمل کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، اور حمل کے نتیجہ میں پیدا ہونے والے اثرات کے اعتبار سے ہوگا جو مختلف ہوتے ہیں، اور اسے ماہر لیڈی ڈاکٹر ہی بتائے گی، لیکن اصل کے اعتبار سے یہی ہے کہ حمل کی حالت میں جمع کرنے سے نہ تو عورت کو کوئی نقصان ہے اور نہ ہی بچے کو کوئی ضرر ہوتا ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو
پیٹ میں پائے جانے والے بچے کو کھیتی سے مشابہت دی ہے، اور آدمی کی منی کو اس پانی سے جو اس کھیتی کو لگایا جاتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آدمی کے پانی سے ماں کے پیٹ میں بچے کو فائدہ ہوتا ہے، جس کا معنی یہ ہوا کہ حالت حمل میں بیوی کے ساتھ جمع کرنا اور رحم میں انزال کرنے سے فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں۔ تھینک یو فار واچنگ خرل ٹی وی۔